والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ سلسلہ دروس فہم الدین جاری و ساری ہے، جس کا مقصد آپ سب میں بنیادی چیزوں کو شیئر کرنا ہے۔ یقیناً آپ کے اچھے کومنٹس جب ملتے ہیں تو دل کو راحت اس حوالے سے پہنچتی ہے کہ ہم کام اچھا کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے جو ٹاپک شروع کرنا ہے، جو 3 سے 4 دن میں اس کو کلوز کریں گے، وہ ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر، بلکہ اگر اس سے پہلے اگر بات کی جائے قرآن سے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی کو ایک نمونہ ماڈل قرار دیا ہے، اور جس کی زندگی کو اللہ نے ماڈل قرار دیا ہے تو یقیناً وہ زندگی بڑی ہی ایک اہمیت کی حامل ہوگی، ان کی زندگی کے لمحات۔ تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ حضور علیہ السلام کی سیرت، آپ کے خاندان، آپ کی اولاد، آپ کی ازواج، اور اس طریقے سے آپ کی جو معاشرتی سیرت ہے اس پر بھی انشاءاللہ کلام کیا جائے گا۔ تو آج حضور کے خاندان کے متعلقہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنی ہیں، کچھ کے لیے یہ نئی چیزیں ہوگی تو ان کو یاد بھی کر لیں۔ سرکار علیہ السلام کا جو نور مبارک ہے، آپ کا جو خاندان ہے، وہ جن نفوس قدسیہ سے چلتا چلتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا ہے، وہ سارے کے سارے شرک اور کفر سے پاک تھے۔ یعنی کہ حضرت آدم علیہ نبی صلی السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، حضور کے حقیقی والد جو ہے، ان تک جتنے واسطے آتے ہیں آپ کے نور مبارک کی منتقلی کے، وہ سارے کے سارے اسلام پر تھے اور اللہ کو ایک مانتے تھے۔ یعنی ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو شرک جیسی یا کفر جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہو۔ اب حضور کے اگر قریب خاندان سے پڑھا جائے تو سرکار علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں۔ سرکار علیہ السلام کا جو خاندان پاک ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ان سے چلتا آ رہا ہے۔ آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ یعنی جو اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، اور ان میں سے ایک بیٹے کدار ہیں جو مکہ میں رہائش پذیر ہوئے، اور ان کدار کے بیٹے عدنان ہیں جن سے سلسلہ سرکار علیہ السلام کا چلا ہے۔ تو گویا اس سے پتہ چلا کہ سرکار علیہ السلام کا جو خاندان ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی السلام سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، سرکار علیہ السلام کے خاندان کی شرافت کا اگر ذکر کیا جائے تو حضور کے خاندان کی شرافت کا اتنا چرچا تھا کہ جو کافر، جو بدترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اعلان نبوت کے بعد، وہ بھی اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ حضور کا خاندان اعلیٰ خاندان ہے۔
بے ضرر ہے، آج تک اس نے نقصان نہیں کیا بلکہ فائدہ ہی پہنچایا ہے۔ اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، ان کا بیان اس وقت ہے جب یہ کافر تھے اور بہت ہی بدترین دشمن تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہرقل بادشاہ کے دربار میں تھے اور ہرقل نے پوچھا کہ یہ جو نبی ہیں ان کے بارے میں کیا تم جانتے ہو، حضرت ابو سفیان سے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ تو انہوں نے کیا ہی اچھا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا خاندان اعلیٰ خاندان ہے، یعنی کہ دشمن ہیں اور چاہتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا اگر حضور کے خاندان میں کوئی خامی نظر آتی تو ضرور بیان کرتے۔ حضرت ابو سفیان کفر کی حالت میں حضور کے خاندان کی تعریف کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے مثالی ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا، اب ان خاندان میں کچھ ایسی شخصیات جو نمایاں کردار ادا کرتی ہیں جن کے ہم نے نام سنے ہیں، ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں ایک نام قریش آتا ہے جو کہ اصل نام ان کا جو ہے وہ فہر بن مالک ہے۔ یہ وہ فہر بن مالک ہے کہ جن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا جا کے نسب ایک ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ فہر بن مالک تک جا کے آگے پھر سلسلہ حضرت عدنان اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم تک ملتا ہے۔ ان کا اصل نام فہر بن مالک ہے اور ان کو ویسے قریش کہا جاتا تھا۔ اچھا، قریش کہنے کی جو ریزن بیان کی جاتی ہے، قریش کا لفظی معنی ہے سمندر کا طاقتور جانور، یعنی سمندر کا جو سب سے طاقتور جانور ہے اس کو قریش بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو فہر بن مالک ہیں یہ اپنے خاندان اور دوسرے قبیلوں میں ذرا زیادہ طاقتور تھے، اس وجہ سے آپ کو قریش کہا جاتا تھا، جبکہ آپ کا اصل نام جو ہے وہ کیا ہے؟ فہر بن مالک۔ اچھا، اب اسی وجہ سے آپ کو قرشی کہا جاتا ہے، یعنی قریشی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو قریشی اس وجہ سے کیا جاتا ہے، حضرت فہر بن مالک کی وجہ سے۔ اچھا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پردادا ہیں حضرت ہاشم۔ اچھا، ان کا بھی اصل نام ہاشم نہیں ہے بلکہ ان کا نام عمر ہے۔ یہ لکھنے ویسے عین میم رے اور واؤ جیسے عمرو لکھتے ہیں، لیکن پڑھنے میں اس کو عمر پڑھا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام عمر ہے اور ان کو ہاشم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب مکہ میں قحط آ گیا اور حج قریب تھا تو آپ اتنے سخی تھے کہ آپ ملک شام گئے، وہاں سے خشک روٹیاں لائی اور ان روٹیوں کو لا کر حاجیوں کے لیے ان کے ٹکڑے کر کے اونٹ کے شوربے میں حاجیوں کو کھلائے، یعنی ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جاتا ہے، جو کہ ان کے والد کا نام عبد مناف ہے اور ان کی بیوی کا نام سلمہ ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا ہیں حضرت عبد المطلب، ان کے بارے میں بھی ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ حضرت عبد المطلب کے والد ہیں جن کا لقب ہاشم ہے، لیکن ان کا اصل نام کیا ہے؟ عمر۔ اچھا جی، اب حضور کے دادا کی طرف اگر بڑھتے ہیں تو حضور کے دادا ہم نے اکثر نام پڑھا ہے عبد المطلب، جبکہ آپ کا اصل نام عبد المطلب نہیں ہے بلکہ شیبہ ہے۔ کیا ہے؟ شیبہ، شین بے یہ اور ہے، شیبہ۔ حضرت عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے اور یہ بھی بڑے نیک پارسار اور عبادت گزار تھے، بلکہ یہ جو غار حرا میں عبادت کا معمول ہے یہ حضرت عبد المطلب سے شروع ہوا ہے، یعنی یہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے اور یہاں تک کہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی بھی تھے۔ ہاں جی، حضرت عبد المطلب، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں اکثر غار حرا میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی یہ اعتکاف جو ہے یہ بھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اچھا،
آپ جو ہیں حضرت عبد المطلب، آپ ایسی شخصیت ہیں، آپ کا معاشرے کے اندر اتنا چرچا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جاتی تھی، یہ بڑی قابل غور بات ہے، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ سماعت کرے کہ جب بھی علاقے میں مصیبت آ جاتی، مثلا قحط آ جاتا، بارش نہ ہوتی، تو مکہ والے سارے آپ کو لے کے پہاڑ پر جاتے اور دعا کرتے، اللہ اس کے صدقے بارش نازل فرما۔ یعنی حضرت عبد المطلب کو ساتھ لے جاتے اور وسیلہ اور واسطہ دیتے کہ اللہ اس بندے، یہ جو تیرا زہد والا، پاکی والا، یہ تیرا عبادت گزار جو بندہ ہے، اس کے صدقے بارش نازل کر، یا یہ ہماری مصیبت کو ٹال دے۔ تو اللہ حضرت عبد المطلب کے صدقے وہ مصیبت کو ٹال دیتا تھا۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ جو دعا کرتے تھے وہ اللہ قبول بھی فرما لیتا تھا۔ آپ کو یہ بھی ایک خصوصیت حاصل ہے۔ آب زمزم شریف کا کنواں ٹوٹ گیا تھا، اس کو بھی دوبارہ تعمیر جس شخصیت نے کرایا ہے وہ بھی حضرت عبد المطلب کی ذات گرامی ہے، جن کا اصل نام کیا ہے؟ شیبہ۔ اچھا جی، آپ کی شادی ہوئی فاطمہ بن عمر سے اور اللہ نے بیٹے عطا کیے 12، اور ان میں سے ایک بیٹا جس میں اللہ رب العالمین نے نور محمدی کو کنورٹ کیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مواحد تھے، یعنی اللہ کو ایک مانتے تھے، یعنی آپ بھی کفر و شرک۔ اچھا، یہ جو واقعہ اصحاب فیل کا آیا، اچھا اس کو بھی تھوڑا سا ہم اختصاراً پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی حضرت عبد المطلب کے دور مبارک میں آیا ہے، جب ابرہا نے مکہ پر ہاتھیوں کے لشکر کا حملہ کیا تو یہ دور حضرت عبد المطلب کا تھا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ابرہا جو بادشاہ تھا، اس نے اپنے علاقے میں نا ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا، اور اس نیت سے بنایا کہ یہاں لوگ مکے کو چھوڑ کے، یعنی کعبہ کو چھوڑ کے یہاں اس میں آ کی عبادت کریں۔ اب جب یہ بات مکہ تک پہنچی کہ یہ ہمارے کعبہ کے مقابلے میں اس نے گرجا گھر بنا لیا ہے، تو ایک مکے کا آدمی وہاں گیا اور اس نے اس گرجا گھر میں جا کے پیشاب کرا ہے۔ اچھا، جب یہ بات ابرہا کو پتہ چلی کہ میں نے جو گرجا گھر بنایا ہے اس میں مسلمانوں کے کسی بندے نے پیشاب کر دی، وہ بڑا غضب میں آ گیا۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اب میں نے وہ جو کعبہ بنا ہے، کعبے کی وجہ سے میرے گرجا گھر کی توہین ہوئی ہے، میں اس کو ڈھا دوں گا۔ اب اس نے ہاتھیوں کا لشکر لے کے گیا کعبہ معظمہ میں، اور سب سے پہلے اس نے پتہ کیا کیا؟ حضرت عبد المطلب کے جو اونٹ تھے نا، بعد نے 200 لکھے، بعد نے 400 لکھے، ان کو قید کر دیا۔ اچھا، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے اونٹ قید کر لیے، تو اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابرہا کے پاس چلے گئے اور اسے کہنے لگے کہ میرے اونٹ واپس کر دیں۔ اچھا، ابرہا کہتا ہے کہ مجھے یہ تھا کہ آپ مطالبہ کریں گے کہ کعبے پر جو ہے نا وہ حملہ نہ کرو، آپ تو بڑے عجیب اس خاندان کے سردار ہیں کہ آپ کو اپنے مال کی پڑی ہوئی ہے اور آپ کے خدا کا جو گھر ہے اس کے متعلق آپ کو فکر ہی نہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو اونٹ ہیں ان کا مالک میں ہوں، اور یہ جو کعبہ ہے اس کا مالک اللہ ہے، اور اونٹوں کی حفاظت کا ذمہ میرے پاس ہے، اور کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کی خود حفاظت کر لے گا۔ یہ جملے ایک ایمان والا ہی کر سکتا ہے نا۔ فرمایا کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ جب ابرہا نے، اچھا اس کے دوران سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کو لے کے پہاڑ پر چلے گئے اور دعائیں کرنے لگے، اللہ اب ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، آج تیرے گھر پر ظلم ہونے والا ہے، تو اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ تو پھر وہ ساری دنیا نے، بلکہ قرآن نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا کہ اللہ نے چھوٹی چھوٹی چونٹیوں میں چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ذریعے ابرہا کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار گرایا۔
یہ جو واقعہ ہے یہ بھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی پیش آیا ہے، جو اصحاب فیل کا ہے، اور اصحاب فیل کے واقعہ کے تقریباً 55 دن بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ حضور کے جو والدین ہیں، آپ کے والد محترم، آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے ایمان کے متعلقہ ایک انشاءاللہ بیان دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔